ایک تو بنی اسرائیل کی جو شاطرانہ طبیعت ہے وہ کبھی کسی ایک معاملے کو سیدھا لیتے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور سامری نے بچڑا بنا دیا تھا، اس بچڑے کی وجہ سے ان کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہو چکی، گلوری آف سلیمان کو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی حکومت دوبارہ قائم کرنی ہے، یعنی ہر شے ہمارے کنٹرول میں ہو۔ مسجد اقصی کو خدا نہ خواستہ تباہ کریں گے، اس کے بعد تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائیں گے جو قیامت کی طرف ہمیں لے کر جائے گی۔ اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، ریڈ ہائفر یعنی ایک مخصوص سرخ گائے جسے محض ایک جانور سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یروشلم میں ہونے والے ممکنہ بڑی تبدیلیوں اور تیسرے ہیکل کی تعمیر سے جڑا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ کیا یہ کوئی مذہبی پیشگوئی پوری ہونے جا رہی ہے یا پھر اس کی آڑ میں مسجد اقصی کے حوالے سے کوئی خطرناک عالمی ایجنڈا جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ایک انسان کے دماغ میں صحیح آپ نے نشاندہی کیا مہم، اور سرخ گائے کی قربانی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی باتیں اب محض مفروضے نہیں رہے بلکہ عالمی میڈیا پر بھی اس کے سیاسی اثرات پر بحث جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور کیا یہ واقعی کسی بڑی عالمی جنگ کا پیش خامہ ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہیں اور اس معاملے کی مذہبی اور تاریخی حقیقت جاننے کے لیے آج کے اسٹوڈیوز میں معروف مذہبی اسکالر علی وقار قادری صاحب نے، جو ہمیں بتائیں گے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ قادری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سنو پاکستان میں۔ پہلے تو یہ واضح کریں کہ یہ جو ریڈ ہائفر ہے یا سرخ گائے کا تصور ہے، اور مذاہب عالم خاص طور پر ہم دیکھیں یہودیت ہو جائے، عیسائیت ہو جائے، اسلام میں، اس کے بارے میں کیا کچھ اشارے جو ہیں ملتے ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ واضح نشین رکھیں کہ ریڈ ہائفر بے شک ذکر ہو رہا ہے اس کا، یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ ہاں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، اس کے پیچھے جھانکنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ریڈ ہائفر ہے یا اس نوعیت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اصل مقصد اور مقصود کیا ہے، کیونکہ آپ نے سوال کیا تو میں بتا بھی دوں۔ دیکھیے، ریڈ ہائفر جو ہے اس کا کانسیپٹ بالکل موجود ہے، تمام مذاہب میں موجود ہے، ہندو مت میں بھی موجود ہے، ہندو مت کہہ رہا ہوں، یہودیت میں بھی موجود ہے، کرسچینٹی میں بھی موجود ہے اور اسلام میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ سورۃ البقرہ، ایک سورت کا نام ہی یہی ہے۔ ہائفر بھی سمجھ لیں کیا ہوتی ہے۔ ہائفر ایک ایسی بچیا کو کہتے ہیں جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، جب وہ بچہ جنے تو اس کو قو کہتے ہیں، قو۔ اچھا، سورہ بقرہ میں ایک مخصوص واقعہ ہوا بنی اسرائیل کا، آپ کو معلوم ہے، مختصر میں بتاتا چلوں تاکہ ریڈ ہائفر کا قرآنی کانسیپٹ کلیئر ہو، ہائفر کا۔ اب وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اس کی وجہ سے نزاع بڑھ گیا اور دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ یہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ دونوں قبائل حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ چونکہ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی تو ہیں، ساتھ کلام بھی فرماتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے تاکہ ہم اس خون ریزی سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ نے کہا وہ گائے کو ذبح کر دیتے۔ یہاں سے ریڈ ہائفر کا کانسیپٹ بلٹ اپ ہو رہا ہے، قرآن کانسیپٹ، اور اس کو آپ یہودیت سے جوڑیں گے۔ اب انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کے بجائے جی وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے اس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ چلتی کیسی ہو، وہ کھیتی میں استعمال ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، اس کا بچہ ہوا کہ نہ ہوا، یہ سوالات کیوں کیے؟ یہ ہے امپورٹنٹ چیز۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو بنی اسرائیل کی جو شاطرانہ طبیعت ہے وہ کبھی کسی ایک معاملے کو سیدھا لیتے ہی نہیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں بالکل ان کے بیانات، کوئی اسٹیٹ فارورڈنس نہیں ہے اس کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر گئے تھے، اور سامری نے بچڑا بنا دیا تھا، جب اس سے ہوا گزرتی تھی تو وہ کلام کرتا تھا، تو یہ اس کے آگے چک گئے، اس کو خدا بنا دیا۔ حضرت موسیٰ اترے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو توڑا، نیست و نابود کیا اور ان کو مارا، اور وہ ایک پورا واقعہ قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، اس بچڑے کی وجہ سے ان کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا پہلا لنک ہے اس کے ساتھ، اور اس کا رنگ بھی وہی تھا، صفرا، سونے سے بنایا تھا نا، سونے سے بنایا تھا پگھلا کے، بالکل اس کا وہ سونے کا جو رنگ ہوتا ہے آپ اس کو گولڈن کو تھوڑا مائلڈ گولڈ کر لیں تو یہ بن جاتا ہے، جس طرح یہ ہمارا یہ رنگ پڑا ہوا۔ اب کیا ہوا، یہ وہ محبت تھی جو ان کو ٹال مٹول کر رہی تھی، الٹیمیٹلی خیر انہوں نے ذبح کی۔ اب کیا ہوا، وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اللہ نے کہا اس قاتل کو لگاؤ،
قاتل کو لگایا وہ زندہ ہو گیا. اس نے بتایا کہ مجھے تو میرے بھتیجے نے قتل کیا. اس کے بعد وہ مر گیا. یہاں ایک ضمن یہ بھی مسئلہ آیا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ بنی اسرائیل کا اس واقعے سے شرع میں چلا ہے اور آج تک موجود ہے ہمارے, کہ قاتل بیٹا بھی ہو تو باپ کا وارث نہیں ہو. ٹھیک, تو اس نے قتل بھی اس لیے کیا تھا, چچا امیر تھا تاکہ اس کی جائیداد لے. یہ ہے اس کا ایک پس منظر. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نائب بنایا. نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کے اختیارات ہوں. آپ اپنا بندہ کسی کو دے کے بھیجتے ہیں, پاکستان کا نمائندہ کسی ملک جاتا ہے تو وہ ڈائیلاگ کے پورے اختیار رکھتا ہے ایٹ دا اسپاٹ ڈیسیژن کے لیے. بالکل ٹھیک. اس کا اظہار جو زمین پر ہوا نیابت کلیہ کا, وہ ایک نبی کے ذریعے ہوا اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے. یہودیت کی ساری فکر ابھی آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر وہ واحد انسان تھے جن کی چونٹی سے لے کر ہاتھی تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, اور پتھر سے لے کر پہاڑ تک, اور ہواؤں سے لے کر فضاؤں تک ہر شے پر واہ, سمجھ آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے پھر حضرت سلیمان نے یروشلم ایک مسجد تعمیر کی جس کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں, بیت المقدس کو تعمیر کیا. چلتے چلتے یہ معاملہ چلتا رہا. بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. حضرت سلیمان پر قرآن مجید نے بڑا شاندار تبصرہ کیا. حضرت سلیمان پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّا سلیمان, ہم نے سلیمان کو ایک آزمائش سے گزارا. اور پھر سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ایک جسم کو ڈال دیا. یہ قرآن ہے. اور پھر سلیمان نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھ جیسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ دینا. اللہ نے قبول کر لی بات. ان 3 آیتوں میں سارا راز ہے. ہمارے مفسرین اکثر اللہ ماشاءاللہ اس طرف ہی نہیں گئے. جی اب آپ سنیے. اب جس جسد کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر جسد کو ڈالا, وہ جسد کیا ہے یہ غور کریں. جسم کیا, جسد جسم کو اردو میں جسم کہتے ہیں بے روح وجود, یعنی جس کے اندر جسم موجود ہو اور روح نکل چکی ہو, بے روح موجود. یا جسد اس کو کہتے ہیں, یعنی ہماری 2 آنکھیں ہیں, ایک اگر آپ دیکھ لیں جسم کی آنکھ اور ایک روح کی آنکھ, تو جسم اس کو کہتے ہیں جو ایک آنکھ والا ہو, یعنی اس کی روحانی آنکھ بند ہو چکی ہو. آپ ذرا میرے لفظوں پر غور کیجیے. جس کی روحانی آنکھ. جسد اس کو کہتے ہیں یعنی وہ بے روح ہے جو زندگی کو اور ہر شے کو صرف مادی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو, روحانی نقطہ نظر اس سے نکل چکا. ٹھیک ہے. اب اس کا واقعہ ایک یہاں سے بائبل کا نکالتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. صحیح ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی, خاتم سلیمان کہتے ہیں, یا کوئی بھی چیز تھی, بعض کہتے ہیں سٹیمپ تھی, مہر تھی, بعض کہتے ہیں. وہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو یہ سب تصرفات وہ آپریٹ کرتے تھے. اب یہ اسرائیلیات کا واقعہ, حضرت سلیمان علیہ السلام گئے واش روم میں غسل کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو دے کر. پیچھے شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ, یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے لیکن قرآن کے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے, روپ دھار کے آیا اور وہ ان سے لے لی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ جس کے پاس وہ آ گئی, اب ہر شے آپریٹ کر رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے, ان کو کوئی مانے ہی نہ کہ یہ سلیمان ہے. بالآخر وہ بادشاہی سے مزدوری تک آ گئے اور مزدوری کرنے لگے سمندر کے کنارے. اور مزدوری کے عوض ایک سمندر کے کنارے میں ایک مزدوری کے عوض حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 مچھلیاں ملتی. اب دوسری طرف وہ جو دوسرا شخص تھا جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر آپریٹ کر رہا تھا, اس کی کچھ حرکات و سکنات دیکھ کے لوگوں نے کہا سلیمان نبی تو اس لیول کی حرکات نہیں کرتے, یہ چھوٹی حرکتیں. یہاں سے معاملہ خراب ہوا. پھر ان کے گھر والوں کے پاس لوگ آئے, ان کی بیویوں نے کہا یہ تو سلیمان نہیں, یہ تو کبھی ہمارے قریب ہی نہیں آیا, اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں, اور نہ یہ اپنی حرکات سے لگتا ہے, لیکن یہ سارا کچھ عجیب پریشان کر رہا ہے کہ یعنی کنٹرول سلیمان والا ہے. اب کیا ہوا, جب اس بندے نے, اس شیطان نے یہ دیکھا کہ اب وہ سارا کا سارا کیا ہو رہا ہے, ایکسپوز ہو رہا ہے, اس نے کیا کیا, اس نے بچنے اور بھاگنے کے لیے وہ جو انگوٹھی تھی وہ سمندر میں پھینک دی. اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ سمندر میں وہ انگوٹھی ایک مچھلی نے کھا لی. حضرت سلیمان کو اس شام جو مزدوری ملی 2 مچھلیوں میں, انہوں نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے وہ انگوٹھی, انہوں نے جیسے ہی وہ انگوٹھی پہنی سارا ہر چیز ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک بات ہوگی. اب تیسری چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ جڑی ہوئی ہے, اچھا اب یہ جو تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور یہ سارا وہ ان کی وفات ہو گئی.
اب یہ جو یہود تھے اپنے آپ کو یہ سلیمان سے منسوب کرتے ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان سے، ڈیوڈ اور سلیمان ان کے نام بھی بہت سارے۔ اب یہ دعائیں کرتے تھے، یعنی یہ رول ماڈل لیتے ہیں گلوری آف سلیمان کو، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی حکومت دوبارہ قائم کرنی ہے، یعنی ہر شے ہمارے کنٹرول میں ہو، زمین کا ایک پتھر، چلنے والا فرد اور آسمان میں اڑنے والا پرندہ، یہ سب ٹیکنالوجیکل وارث کی وجہ سے، اور کہتے ہیں ہم نے ہر شے پر کنٹرول کرنی۔ اس کے لیے انہوں نے پھر مسیحا مانگا، اللہ سے کہتے تھے کہ باری تعالیٰ اور اپنے نبیوں سے کہتے تھے ہمارے لیے ایسے بندے کی دعا کرو جو سلیمان کی گلوری کو ریسٹور کرے۔ اللہ نے ان کو مسیحا دیا، اس مسیح کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے اس مسیح کو نہ مانا، حضرت عیسیٰ نے چونکہ چیلنج کر دیا۔ یہ وہ قوم تھی اتنی بگڑ گئی تھی کہ بیت المقدس کے سین میں بیٹھ کے جوئے پر پیسے، اپنا سود پر پیسے دیتے تھے۔ حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے ان کے تختوں کو الٹ دیا، میزوں کو۔ بالآخر حضرت سلیمان کو انہوں نے پھانسی دی، حضرت عیسیٰ کو پھانسی دلوا دی، پھانسی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، ان کے نزدیک پھانسی ہو گئی۔ اب یہ رود ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب ایک اور ہمیں مسیح آئے گا۔ اب یہودی بھی ایک مسیح کے منتظر ہیں، عیسائی بھی ایک مسیح کے منتظر ہیں، اور مسلمان بھی ایک مسیح کے منتظر ہیں، اور مسیح ایک ہے، وہ سن لیں، وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ گلوری جو بنی اسرائیل کو ملنی تھی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ منتقل ہو گئی بنی اسماعیل کو۔ اب جب حضرت امام مہدی کے ساتھ اس دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو وہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے ہوگی۔ سمجھ آئیے؟ بالکل ٹھیک۔ اب ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مسیح، ان کے نزدیک بھی ایک مسیح کا لفظ ہے، لیکن مطلق مسیح نہیں ہے، مسیح الدجال کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کے کمالات مسیح کی نوعیت کے ہوں گے جو مسیح کرے گا، لیکن حقیقتاً وہ دجال ہوگا۔ اب وہ آئے گا کیسے؟ اب یہاں سے ریڈ ہائفر آپ کو سمجھ آئے گا۔ بائبل کے اندر بک آف کاؤنٹنگ، گنتی کی کتاب ہے، اس کے اندر 19 نمبر میں لکھا ہوا ہے کہ 9 ریڈ ہائفرز ذبح ہو چکی ہیں۔ جس وقت 10ویں ہوگی اس وقت ریڈ ٹیمپل، یہ جو ہے 3rd ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، اور ہاں ہمارے پاس وہ حکومت ری اسٹیبلش ہوگی، ہمارا مسیح الدجال آ جائے گا، اور ہم اس حکومت کی طرف پیش قدمی کریں گے جو سلیمان علیہ السلام کی تھی، گویا کہ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، مشرق سے مغرب تک، اور زمین اور آسمان تک سب ہمارے کنٹرول میں ہوگا، اور وہ پھر ان کو کیا کرے گا؟ جا کے پکڑے گا اور پوری دنیا پر چاول۔ یہ ہے ریڈ ہائفر کا لنک اس سارے معاملے کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر دوسری طرف وہ شیطان، وہ شخص جو شیطان تھا حضرت سلیمان کے دور میں، حضرت سلیمان نے جب مچھلی سے وہ انگوٹھی تو نکال لی، اس کو زنجیروں میں ڈال کے ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سمندر میں سفر کرتے ہوئے طوفان میں رستہ کھو گئے اور ایک جزیرے پر پہنچے، اور اس جزیرے میں اس دجال سے ملاقات بھی کی، جس پر ہم ماضی میں ایک بات بھی کر چکے۔ اچھا، اور یہی قادری صاحب اب کنیکٹ بھی تو کر رہے ہیں نا کہ آخری زمانہ۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جب وہ مسیح الدجال آئے گا، اب یہاں ایک حدیث ہے جو سارا کنیکٹ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ، اچھا ہاں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے مسیح الدجال نے آنا ہے وہ یروشلم میں بیٹھ کے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اور حضور نے فرمایا کہ عمران فلسطین، جو یروشلم کی آبادی ہے، خراب یثرب، یہ مدینہ کی تباہی ہے، یہ جیسے ہی وہ اس کو یعنی ریسٹور کر لیں گے یروشلم کو، اور مسجد اقصی کو خدا نخواستہ تباہ کریں گے، اور ہم تو خدا نخواستہ کہہ رہے ہیں یہ ہونا ہے، تباہ کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان کی وہ جنگ، وہ الملحمۃ الکبریٰ، 3rd ورلڈ وار کی طرف جائیں گے، جو قیامت کی طرف ہمیں لے کر جائے گی۔ فلسطین آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہوگا، مدینہ ویران ہوگا تو قسطنطنیہ آزاد ہوگا، قسطنطنیہ آزاد ہوگا تو دجال، مسیح الدجال نکلے گا، دجال نکلے گا تو امام مہدی آ چکے ہوں گے، اور امام مہدی کے مان بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور وہاں پر 3rd ورلڈ وار ہوگی، جس کے بعد یہ سارا، یعنی حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے، اتنا قتل ہوگا کہ ایک بیٹا زندہ رہ جائے گا، اور اگر ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ زمین پر بیٹھے گا تو اتنی لاشیں ہوں گی کہ اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سب جو معاملات خلیج میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا گریٹر اسرائیل کا، حضرت سلیمان کی گلوری کو ریسٹور کرنے کا، اور 10ویں ہائفر کو ذبح کر کے اس گلوری کو ریسٹور کرنے کا اور دجال کو نکالنے کا، یہ وہ سارا کا سارا منظرنامہ۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے نقشہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بہت کم ٹائم میں عام اتنا لفظوں میں خوبصورتی سے ایکسپلین کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔